اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. يا أيها المزمل اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ جا رات کو مگر تھوڑا سا وقت، نصفہ آدھا حصہ اس کا، او انقص منہ قلیلا یا اس سے بھی کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا اور قرآن کریم کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجئے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم ابھی ڈالنے والے ہیں آپ پر ایک بہت بھاری بات. ان ناشئۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کا، ہی اشد وطن، وہ بہت سخت ہے نفس کو دبانے میں، وَأَقْوَمُ قِيلًا اور بہت سیدھا ہے بات کے درست ہونے میں. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کے لیے دن میں بڑا مسلسل مشغلہ ہے، طویل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المزمل کی ابتدائی 7 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ الجن مکمل ہوئی. سورۃ الجن میں جنات کی جماعت کا قرآن پاک کو سننا، اس سے اثر لینا اور واپس جا کر اپنی قوم کو قرآن کی طرف بلانا، یہ سارا مذکور تھا. اب سورۃ المزمل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو قرآن کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے. جب جنات آئے اور انہوں نے قرآن سنا اور ان کی زندگیاں بدلیں، تم بھی قرآن سنو اور قرآن پڑھو، اور تاکہ تمہیں بھی دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل ہو جائیں. سورت کا نام ہے سورۃ المزمل. مزمل کہتے ہیں کپڑے کو اوڑھنے والا، کیونکہ جب پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی فکر کیا کرتے تھے اور خلوت آپ کو پسند ہوئی، لوگوں سے الگ رہنا.
چنانچہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آپ کو کھانا اور خرچہ جو بھی ہوتا تیار کر دیتی اور آپ لے کر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جو ہمارے حضرات گئے ان کو پتہ ہے وہ اب بھی بڑی خفیہ سی جگہ ہے، بہت مشکل ہے، اور صدیوں پہلے وہاں کیا ہوتا ہوگا، کس طرح پہنچے اللہ کے نبی اور کس طرح وہاں آپ نے وہاں ٹھکانہ رکھا اور پھر کس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ انسان جب وہاں جاتا ہے نا تو سوچ کر حیران رہ جاتا ہے۔ آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عجیب حکمت ہے، بڑی عجیب حکمت ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہماری وہ ماں جی ہیں کہ جو مکے کی بڑی عورتوں میں سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً کم و بیش 25 سال بڑی تھی، آپ سے بہت بڑی عمر کا بھی بڑا فرق ہے، اور بڑی مالدار خاتون بھی تھیں، تاجرہ خاتون بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی۔ اب اگر یہ اتنا بڑا عمر کا فرق نہ ہوتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کی ہوتی تو پتہ لوگ کیا کہتے، او جی یہ بھی تو عورت تھی نا، بچی تھی، اس کو کیا پتہ تھا، اس کو کیا پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ مکے کی سب سے سمجھدار خاتون اور عمر میں بہت بڑی جہاں دیدہ خاتون، وہ میرے نبی پر ایمان لے آئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نبی سچا نبی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خدیجہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی بکری ذبح کی تو یہ گوشت جو ہے نا یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آؤ، تو میں نے ایک دن کہہ دیا یا رسول اللہ ایک بوڑھی عورت تھی جو آپ کے نکاح میں آئی اور دنیا سے چلی بھی گئی، ابھی آپ تک آپ خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی کہ جب مجھے ہر طرف سے جھٹلایا جا رہا تھا خدیجہ میرے اوپر ایمان لانے والی تھی، جب ہر طرف سے میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا، ستایا جا رہا تھا، خدیجہ مجھے اس وقت تسلیاں دینے والی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو جب حضرت خدیجہ آپ کو یہ تیار کر کے دیتی تو آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ باتوں سے بات نکلتی ہے، کہتے ہیں 3 آدمی بڑے سمجھدار گزرے ہیں۔ بعض لوگوں کو بات تو یاد آتی ہے لیکن بعد میں یاد آتی ہے نا، موقع گزر جاتا ہے، موقع گزر جائے تو پھر بات یاد آئے تو افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ موقع پہ جو بندہ بات یاد آئے نا یہ بڑی بات۔ کہنے لگے ایک وہ شخص جب یوسف علیہ السلام مصر میں بک رہے تھے نا تو اس نے خریدا، اور خریدنے میں ایک تو دیر نہیں کی اور دوسرا گھر والی سے کہا کہ اس کو بیٹا بنا کے رکھنا ہے، غلام بنا کے نہیں رکھنا۔ مطلب خریدتے ہی پہلے وقت ایک تو خریدنے میں اس نے جلدی کر لی اور دوسرا یہ بھی سوچا کہ یہ لڑکا غلام بنانے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ بڑی سمجھداری والی بات تھی جو اس نے بڑے موقع پہ اس کو یعنی اس کی طرف دھیان گیا اور اس نے عمل کر لیا۔ دوسرا جو 20ویں پارے میں واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین گئے تو 2 بچیاں جن کو پانی پلایا تھا اور وہ جب واپس گئیں تو اپنے والد صاحب کو فوراً کہنے لگی یا ابت استاجرو ان خیر من استاجرت القوی الامین، بابا یہ جو بندہ ہے نا اس کو جلدی اپنے گھر میں رکھ لے۔ کیوں کہ ہمیں تو کام کیجیے، بندہ تو رکھنا ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس سے زیادہ اچھا بندہ ہمیں کوئی نہیں ملے گا۔ یہ ماشاءاللہ قوت میں بھی ٹھیک ہے، ڈول بڑا ایسا کھینچا جیسے کوئی نہیں کھینچ سکتا تھا، اور ہے بھی بڑا شریف امانت دار، ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں ہے اس نے، اس کو رکھ لے۔ بعد میں پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے نکاح بھی ان کا ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کتنی سمجھداری کی بات کی اس خاتون نے کہ اپنے باپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، موقع پہ سوچا۔ اور تیسرے سمجھدار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے جناب اپنے فوراً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً خود ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا، خود ہی
یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، حضرت خدیجہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، مکے کی رئیس ترین خاتون تھیں لیکن خود پیغام بھیجا اور سمجھ گئی یہ شخص جو دیانتدار ہے یہ واقعی کوئی بہت اونچے مقام پہ فائز ہونے والا ہے۔ بڑی شکریہ۔ اور بعض رات میں ساتھ چوتھے ایک شخص بھی ذکر کیا، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنا نائب عمر فاروق کو مقرر کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی سمجھداری والی بات تھی، موقع پہ انہوں نے کر دی۔ بہرکیف تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لیں، چونکہ آپ جانتے ہیں مردوں میں کون ایمان لائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار بندے وہ خوش نصیب ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سب سے پہلے میرے نبی نے دعوت دی اور انہوں نے ایمان لیا۔ اچھا، اس پر بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہی چار طبقے وہ ہیں جو انسان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انسان کتنے اونچے درجے پہ چلا جائے بیوی نہیں مانتی، سمجھ آئی؟ بیوی نہیں مانتی۔ انسان کتنے اونچے درجے پہ چلا جائے جوانی کے دوست نہیں مانتے، اور چھوڑ یہ تو بڑا بزرگ بنا پھرنا ایسا نہیں پتہ، جوانی کی دوست نہیں مانتے۔ انسان جتنے اونچے درجے پہ چلا جائے گھر کا جو نوکر اور خادم ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ شکوہ ہی رہتا ہے، وہ نہیں مانتا، کیونکہ صبح شام معاملات میں ہوتا رہتا ہے، وہ کہاں مانتے ہیں۔ اور اسی طرح بچے جو ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی ان کو کیا پتہ ہے جی کیا ہے، ناسمجھ ہوتے ہیں۔ یہ جناب چار طبقے مانتے بھی نہیں ہیں۔ میرے نبی کی عظمت اور شان دیکھو، یہی چار طبقے پہلے میرے نبی پر ایمان لائے۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں ایمان لاتی ہوں میرے شوہر، ایسا شوہر نبی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جوانی کے دوست ابو بکر صدیق تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ جوانی کی ساری واقفیت رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اتنی پاک سیرت والا نوجوان وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت زید تھے غلام، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ میرا جو ہے نا ایسا خوبصورت سیرت والا اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے خاندان میں سب سے پہلے کہا کہ اگر آپ کو اللہ نے اس کام کے لیے چنا ہے تو کوئی ساتھ دے نہ دے، میں علی آپ کے ساتھ ہمیشہ تک نبھاؤں گا، اور نبھا کے دکھایا بھی۔ تو بہرکیف آپ وہاں غار حرا میں رہتے، وہیں پہ جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی دے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے کہ جبرائیل آئے اور اقرا پڑھیے۔ آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بغل میں لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے بغل میں لیا، پھر دبایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت دبایا، حالانکہ پہلے بھی مجھے تکلیف ہوئی دبانے کی۔ پھر جناب کہا اقرا، پھر وہی جواب۔ پھر جناب تیسری بار بہت زور سے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ علماء فرماتے ہیں 3 دفعہ دبانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ وہ ایک نورانی فرشتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے، تاکہ آپس کے اندر ملاپ کے ساتھ وہ انس پیدا ہو جائے، جوڑ ملاپ ہو جائے۔ دوسرا ایک دفعہ سخت دبایا، پھر اس سے سخت دبایا، پھر اس سے سخت دبایا۔ یہ 3 درجے تھے دعوت کے۔ قرآن کریم کو پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، سمجھے؟ ہم نے حفظ کیا نا، ہمیں پتہ ہے یہ آسان کام نہیں ہے۔ پھر جناب آگے اس کو سمجھنا اس سے زیادہ مشکل کام، پھر آگے اس کو بیان کرنا اس سے زیادہ مشکل کام۔ یہ لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا تکلیفیں پہنچائیں گے۔ یہ درجے تھے دعوت کے، اس طرح دبایا۔ اور پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی وہ پہلی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے سیدھا گھر تشریف لے آئے بڑی جلدی کے ساتھ۔ اور پہلی وحی تھی اور وحی کا خوف تھا، اور جناب اللہ تعالیٰ کا کلام تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم کسی بڑے پہاڑ پر بھی یہ قرآن نازل کرتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ وہ اتنا عظیم کلام جس کو پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ یہ ساری کیفیت تھی، آپ تشریف لائے اور آپ کے وجود پر کپ کپی تاری تھی،
سیدھے اماں جان کے پاس گئے، ہماری اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، اور فرمانے لگے زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈالو، کمبل ڈالو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اماں خدیجہ نے اوپر کمبل ڈال دیا اور ساتھ سرہانے بیٹھ کے نبی پاک کے بالوں کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتی گئی اور پوچھتی گئی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ اب دیکھنا عجیب خاتون تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ اب جناب انہیں کیا پتا کہ وہی کی کیا کیفیت ہوتی ہے، لیکن تسلی دینے کا انداز دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ، سر پہ، بالوں پہ ہاتھ بھی پھیرتی جا رہی ہیں اور کہتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کبھی آپ کو کہیں بھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو جناب یہ رحم کرنے والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے والے ہیں، یتیموں مزدوروں کے ساتھ اور پریشان حالوں کی مدد کرنے والے ہیں، اور وتحمل الکلہ، اور لوگوں کے بوجھ اپنے اوپر اٹھانے والے ہیں۔ جو آدمی یہ کام کرنے والا ہو نا، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ غم نہ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کسی اونچے مقام پر فائز کرنے والا ہے۔ تسلیاں دے رہی ہیں، تسلیاں دے رہی ہیں۔ پھر آگے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، انہوں نے بھی آگے تسلی دی۔ تو حضرت خدیجہ وہ واحد خاتون ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کے نبی کو تسلی عطا فرمائی، اور وہی کے بعد سبحان اللہ۔ اب جناب اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے فرمایا زملونی زملونی، چادر دو چادر دو، اسی پر مزمل اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام لیا، سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، اے چادر میں لپٹ جانے والے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اچھا، بعض لوگوں نے نا اس کا ایک اور معنی بھی کیا مزمل کا، فرمایا کہ چادر وہ چادر مراد نہیں، اے وحی کی چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، سبحان اللہ، نبوت کی چادر اوڑھنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھی ایک چادر تھی جو اللہ نے آپ کو لپٹائی، وہ نبوت والی چادر، وہ وحی والی چادر۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، قم، اٹھ جا میرے محبوب، قم اللیل، راتوں کو اٹھ جا۔ اور اس سے اگلی ہے نا یا ایھا المدثر، اگلی صورت میں قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور تبلیغ کرو، اور یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دعوت کے بھی نا درجے ہیں، درجے ہیں۔ ایک درجہ کیا تھا، ابھی آپ نے دعوت شروع نہیں کی، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، پھر آپ نے جب دعوت شروع کی اس میں پھر اگلی صورت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور ایک وہ تھا جب آپ نے دعوت ایسی خوب دی کہ پورا عرب گونج اٹھا آپ کی دعوت سے، تب اللہ نے سورۃ انشراح نازل کی، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا میرے بابو، ہم نے ووضعنا عنک وزرک، آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا آپ سے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کی تعریف فرمائی ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کھڑے ہو جاؤ رات کو، یعنی میرے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا ٹائم، یعنی کچھ وقت آرام کر لیا کرو، نصفہ، آدھی رات کر لو، آدھی رات سو جایا کرو، آدھی رات عبادت کر لیا کرو، اب ان کچھ منو قلیلا، یا آدھی سے کچھ کم کر لیا کرو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ آدھی رات کرنی ہے یا تیسرا ایسا، آدھی اس سے کچھ کم، اس سے کچھ زیادہ، جتنا آپ کو ہو، لیکن باقی وقت آپ سوئیں اور یہ وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کریں۔ اور کھڑے ہو کر کیا کریں، فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے جایا کریں، ٹھہر ٹھہر، قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر
خوبصورت انداز میں پڑھیں ترتیل کے ساتھ، اور یہی اللہ کو بھی پسند ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے سیکھ کے سمجھ کے پڑھا جائے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مصے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ ہم جب غار ہرا پہ گئے تھے مغرب کے بعد، ہمارے ساتھ عبداللہ صاحب بھی تھے اور بھی ساتھی تھے، تو وہاں پھر میں نے اوپر کھڑے ہو کر یہ ساتھی وہ شعر سنا ہے، سارے اور بھی کئی ساتھی جمع ہو گئے، بڑا مجمع لگ گیا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، وہاں ایک عجیب مزہ آ رہا تھا۔ ہیرا سے اتر کر قوم کی طرف آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مصے خام کو، مصے خام دھات، مصے خام کو جس نے کندن بنایا، خالص سونا بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، صدیاں گزر گئی، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ آپ نے نقشہ ہی بدل کے رکھ لیا۔ اس کی فرماتے ہیں اللہ راتوں کو میرے سامنے تلاوت کیا کرو میرے محبوب۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ اچھا جی، راتوں کو تلاوت کیا کرو، کیوں تلاوت راتوں کو اٹھ کے کیا کرو؟ اس کی آگے 3 علتیں، 3 وجہ بیان کی ہیں۔ بھئی راتوں کو کیوں اٹھا کرو میرے سامنے؟ 3 وجہ۔ پہلی وجہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم ان قریب آپ پر بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ بہت بھاری بات کون سی ہے؟ وہ وہی ہے، یا حلال حرام کا احکامات ہیں، یا جناب بہت بڑا مشن دعوت آپ کو دینے والے ہیں جو آپ نے کرنا ہے، وہ جناب ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ اور وہی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ جایا کرتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا وہی کا۔ تو ہم آپ پر اتنا بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کو راتوں کو اٹھ کر میرے سامنے قرآن پڑھنا ہوگا تاکہ آپ کا اور میرا تعلق پختہ ہو جائے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ بہت سخت ہے۔ وطا کہتے ہیں روندنے میں، لفظی معنی وطا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کچل دینا پاؤں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ ایک انسان ہوتا ہے نا، اس کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جب راتوں کو بندہ اٹھتا ہے نا خواہشات دفن ہو جاتی ہیں، وہ روندی جاتی ہیں۔ تو راتوں کا اٹھنا نفسانی خواہشات کو دبانے کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ ان ناشئۃ اللیل، رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، وہ بہت سخت ہے روندنے میں، واقوم قیلا، اور بہت سیدھا ہے، درست کرنے والا ہے بات کو۔ جو آدمی راتوں کو عبادت کرتا ہو، دن کو دعوت دیتا ہو، اس کی دعوت کے اندر اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محبوب آپ اٹھیں، راتوں کو میرے سامنے عبادت کریں، دن کو دعوت دیں، اس طرح پھر آپ کی باتوں میں بہت زیادہ اثر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا، بہت اونچا عمل ہے تہجد کی نماز۔ فرمایا کہ نوافل میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تہجد کی۔ ابھی تو انشاءاللہ رمضان المبارک قریب آنے والا ہے، اس میں تو پھر بہت آسان بھی ہوتا ہے کیونکہ سحری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرمائے۔ تو 2 باتیں جی، پہلی بات ہم آپ پر بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو راتوں کو اٹھنا پڑے گا۔ دوسری بات، راتوں کا اٹھنا یہ نفس کو دبانے کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی زبردست کام ہے۔ تیسری بات، ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں تو بڑا طویل مشغلہ ہے۔ دن کے وقت چونکہ آپ کی ذمہ داری عبادت کی نہیں ہے، نفلیں پڑھنا نہیں ہے،
دن کے وقت آپ کی ذمہ داری دعوت دینا ہے، دن کے وقت آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دینا، میرا پیغام پہنچانا۔ تو رات کو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نوافل پڑھیں، دن کو آپ دعوت کی طرف زور دیں۔ اور دعوت کے لیے جو لفظ بولا وہ بڑا عجیب بولا، سبحن طویلا۔ سبح کہتے ہیں تیرنے کو، سبح کس کو کہتے ہیں؟ تیرنے کو۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا سواری پہ سوار، گھوڑے پہ سوار ہے، کار پہ سوار ہے، وہ کیا ہے جہاں تھک گیا نا گاڑی سائڈ پہ کھڑی کی، تھوڑی دیر لیٹ گیا، گاڑی میں لیٹ گیا، نیچے اتر کے گھوڑا تھا تو نیچے اتر کے لیٹ گیا۔ یہ سواری پہ چلنے والا آدمی یہ تھوڑا وقفہ کر سکتا ہے، جہاں چاہے کر سکتا ہے نا، گاڑی سائڈ پہ روک کے آرام کر لیا۔ تیرنے والا آدمی سمندر کے بیچ میں کہو میں تھوڑی دیر آرام کر لوں گی، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تیرنے میں وقفہ کوئی نہیں ہے، دن کے وقت میرے پیغمبر آپ کی دعوت میں وقفہ کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنی ذمہ داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحن طویلا، جیسے تیرنے والا بندہ جو ہے نا یہ چلو میں تھوڑا آرام کر لوں گا پھر تیر لوں گا، ورنہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی آپ کی جو دعوت ہے اس کی مثال تیرنے والے کی طرح ہے، بس یہ مسلسل آپ تیرتے جائیں دعوت کے میدان میں، اور چلتے جائیں اور چلتے جائیں۔ جیسے تیرنے والا لہروں کے ساتھ ٹکراتا ہوا کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتی ہے، بیچ سے گزرتا جاتا ہے۔ میرے محبوب یہ دنیا کے سمندر میں بڑی لہریں پھیر رہی ہیں اور بڑی جناب لہریں جوش مار رہی ہیں، اور جناب کوئی کس قسم کی لہر، ان سے ٹکرا میرے پیغمبر اور تیرتا ہوا آگے منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ سبحن طویلا، بہت لمبا تیرنا ہے آپ نے۔ اللہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اٹھ جائیے رات کو مگر بہت تھوڑا، نصفہ، آدھا اس کا حصہ، اب انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کر لیجئے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ان قریب ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں بڑی بھاری بات۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطن، وہ بہت سخت ہے روندنے میں، واقوم قیلا، اور بہت درست ہے بات کے سیدھا ہونے میں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن کے وقت میں تو بہت لمبا تیرنا ہے، بہت لمبا مشغلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔